नाजरीन, हमारी आज की ये वीडियो पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया के बनने वाले नए इस्लामी ब्लॉक पर मबनी है। तो आइए नाजरीन, बिला ताखीर ये जानने की कोशिश करते हैं कि नया इस्लामी ब्लॉक क्यों नागुज़ीर है। आज ईसाई हमारी इमदाद, तिजारत और आमदोरफ्त भी बंद कर सकते हैं। ये हमारी फिजाई, बर्री और बहरी सरहदों पर रोक लगा सकते हैं। ये हमारी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट भी मुअत्तल कर सकते हैं और ये नेटो फौज के जरिए हम पर हमला भी कर सकते हैं। और यूं हम देखते ही देखते इराक, अफगानिस्तान, शाम और लीबिया बन जाएंगे। हम अपने आप से अपना पता पूछते रह जाएंगे। ये होती है ताकत, और ये दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। ताकतवर के बारे में कहते हैं उसका कुत्ता बंधा हुआ भी हो तो ये महफूज होता है, जबकि कमजोर का हाथी भी उसकी ड्योढ़ी नहीं बचा सकता। और हम मुसलमान मुल्क इस वक्त अपनी कमजोरी की उस इंतहा को छू रहे हैं। चुनाचे अफगानिस्तान हो, इराक हो, लीबिया हो या फिर शाम हो, ये हमारे सामने तबाह कर दिए गए और हम इन्हें बचा नहीं सके। बल्कि सच तो ये है, हमने खुद नेटो फोर्सेस के साथ मिलकर अपने मुसलमान भाइयों पर रमजान में बमबारी की और उन्हें सजदे के आलम में शहीद किया। सऊदी अरब अमेरिका से बेतहाशा डरता है। मुसलमानों की सबसे अहम बैठक OIC भी अमेरिका के इशारे पर चलती है। वहां कभी भी मुसलमानों के हकूक के लिए आवाज नहीं उठाई जाती, बल्कि इस प्लेटफॉर्म को महज सऊदी और अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ईसाई और यहूदी दुनिया नेटो के इत्तेहाद से जो मर्जी चाहें कर सकते हैं। अब अंदाजा करें कि OIC का इत्तेहाद आलम इस्लाम की जलती जमीनों यानी कश्मीर और फलस्तीन के लिए एक रस्मी इजलास बुलाना भी पसंद नहीं करता। और जब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा कश्मीर के हक के लिए OIC के इजलास की दरख्वास्त करते हैं तो पाकिस्तान को सऊदी अरब में काम करने वाले 10 लाख मजदूरों को वापस भेज देने की धमकी मिलती है। पाकिस्तान से फौरी तौर पर $1 अरब वापस ले लिया जाता है। तेल पर मिलने वाली खसूसी रियायत खत्म कर दी जाती और अगले माह फिर दूसरे $1 अरब वापस देने का हुक्म सादिर कर दिया जाता है। अगर पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की के साथ मिलकर आलम इस्लाम के दिफा के लिए कोई आलमी चैनल खोलने का अंदिया दे तो फिर इस तरह की धमकियों से कुआलालंपुर समिट में शिरकत से रोक दिया जाता है। नाज़रीन, अगर ईसाइयों, यहूदियों और दुश्मनान इस्लाम के मुकाबले में हमारी यही हालत रही तो अगली बारी ईरान, तुर्की और फिर पाकिस्तान की है। पूरी दुनिया इस हकीकत से वाकिफ है। हम सब जानते हैं ईसाई दुनिया किसी ऐसे मुसलमान मुल्क को मुआफ नहीं करेगी जिसकी फौज मजबूत है या जो एटम बम का मालिक है। आप इराक, लीबिया, मिस्र और शाम को देख लें। इनका क्या जुर्म था? इनका सिर्फ एक ही जुर्म था और वो था मजबूत फौज। चुनाचा ये मुल्क इबरत की निशानी बना दिए गए और आज ये अपने जख्म चाटते हैं और आलम इस्लाम की तरफ देखते हैं। अगर हमने भी ब्लॉक न बनाया तो कल कलां यही कर रहे होंगे, क्योंकि हम भी इसी अंजाम की तरफ सरपट दौड़ रहे हैं। सऊदी अरब ने 1948 में इसराइली जहाज़ों पर अपनी फ़ज़ाई हदूद से गुजरने पर पाबंदी लगाई थी। ये पाबंदी 31 अगस्त को अचानक उठा ली गई और तारीख में पहली मरतबा इसराइल का कमर्शियल तैयारा सरकारी वफ़द के साथ सऊदी अरब की फ़िज़ा से गुजरकर UAE पहुंचा और दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए। ये क्या है? क्या अरब अमेरिका के दबाव में अपनी पॉलिसी तब्दील नहीं कर रहे? क्या ट्रंप का जादू नहीं चल रहा? इसराइल खुद को पूरे आलम तक वसी करना चाहता है और हमने अगर उसे ना रोका तो ये पूरे आलम इस्लाम को निगल जाएगा। यहूदी वाकई दजला से लेकर नील तक हर उस खित्ता-ए अर्ज़ को अपना हक समझते हैं कि जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कदम रखा था या जहां कभी यहूदी आबाद रहे थे। ये मक्का और मदीना मुनव्वरा को भी अपनी जमीन कहते हैं और ये इस पर कब्जा भी करना चाहते हैं। ईसाई तोमलर इस वक्त पूरी दुनिया पर कब्जा कर चुके हैं। डॉलर, यूरो और पाउंड्स दुनिया की तीनों बड़ी करेंसियां ईसाई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड बैंक, IMF और FATF किसके इदारे हैं? दुनिया की 100 बड़ी कॉरपोरेशंस में से 67 ईसाई हैं और इनके मेजर शेयर होल्डर्स यहूदी हैं। और दुनिया की 500 बड़ी यूनिवर्सिटियों में से 97% ईसाई दुनिया में हैं। आज दुनिया के किसी 5 स्टार होटल को उस वक्त तक 5 सितारे नहीं मिल सकते जब तक ये क्रिसमस का एहतमाम न कर ले। लिहाजा ये दुनिया पर अमलन कब्जा कर चुके हैं। चुनाचा तोसी के प्लान दुनिया की हर कौम उठाकर फिर रही है। हम अगर मजबूत हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमारा बाल भी बीका नहीं कर सकेगी। ये सब मिलकर भी हमारी तरफ आंख नहीं उठा सकेंगे और अगर हम कमजोर हैं तो फिर हवा भी हमें उड़ा देगी। आप इस सिलसिले में ईरान, कुवैत और क्रीमिया की मिसाल ले सकते हैं। मगरबी दुनिया का ख्याल है ईरान के पास एटम बम मौजूद है, चुनाचा अमेरिका 40 साल की ख्वाहिश के बावजूद आज तक उस पर हमला नहीं कर सका। इराक ने 1990 में कुवैत पर कब्जा कर लिया था और इसके बाद इसका जो अंजाम हुआ वो आप सब ने देखा। नाज़रीन, इस वक्त आलम इस्लाम को अपने एक ब्लॉक की अशद ज़रूरत है तो दूसरी जानिब खुदावंद मुताल ने खित्ते को इस्लाम के 3 बड़े खैरख्वाहों से नवाजा है
ان میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان، ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور ملیشیا کے سابقہ وزیر اعظم مہاتیر محمد شامل ہیں۔ ملیشیا ایک مضبوط معاشی طاقت ہے۔ ترکی ٹیکنالوجی، معیشت اور عسکری میدان میں یگانہ حیثیت کا حامل ہے۔ پاکستان واحد اسلامی اٹامک پار ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کی چھوٹی بڑی فوج اور طاقتور ترین انٹیلیجنس ایجنسی رکھتا ہے۔ یہ تینوں ممالک مل کر ایک دوسرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہتے تھے، مگر امریکہ اور اسرائیل ہمیں ہماری مجبوریوں کے سبب جکڑے ہوئے تھا۔ لیکن اب پاکستان اور ترکی دونوں ان مجبوریوں سے آزاد ہو رہے ہیں۔ یہ تینوں ملک مل کر عالم اسلام کا دفاع کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ملک کشمیر اور فلسطین کی آواز بننا چاہتے ہیں۔ یہ عیسائیوں، یہودیوں اور عربوں کے مفادات کی بیٹھک یعنی OIC جیسے غیر فعال ادارے کا متبادل بنانا چاہتے ہیں۔ یہ تینوں ملک مل کر ایک ایسا بلاک تشکیل دینا چاہتے ہیں کہ جو عالم اسلام کے مجموعی مفاد کا تحفظ کرے، جو تمام مسلمانوں کے حقوق کی بات کرے، جو کشمیریوں اور فلسطینیوں کی آواز عالمی میڈیا تک پہنچائے۔ یہ ایک ایسے بلاک کا قیام چاہتے ہیں کہ جو اسلام پر اور اسلام کے ماننے والوں پر یلغار کرنے والوں کے خلاف عسکری کارروائی کر سکے، بالکل ایسے ہی جیسے نیٹو عیسائیت اور یہودیت کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے۔ ماضی میں ترکی کی کچھ خاص مجبوریاں تھیں جن کے سبب وہ اپنی ایک آزاد خارجہ پالیسی نہیں بنا سکتا تھا۔ پاکستان بھی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ ہمارے 10 لاکھ سے زائد لوگ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں کام کرتے ہیں۔ ملک کی معیشت تباہ حال ہے۔ اس موجودہ صورتحال میں پاکستان بھی کسی واضح موقف کی طرف نہیں بڑھ سکتا، مگر مستقبل قریب میں یہ بلاک حتماً بننے جا رہا ہے جو کہ ایک دوسرے کی ترقی کا ضامن ہوگا۔ ماضی میں پاکستان اور ایران کے درمیان ایک گیس پائپ لائن پر معاہدہ ہوا تھا جس پر عمل کرتے ہوئے ایران نے اپنی طرف سے پاکستان کے بارڈر تک گیس پائپ لائن بچھائی تھی، مگر پاکستان، سعودیہ اور امریکہ کے دباؤ میں آ کر اس معاہدے کو جاری نہ رکھ سکا اور اسے مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا۔ لیکن جیسے ہی یہ بلاک ایک ٹھوس شکل اختیار کر جائے گا تو پاکستان اپنے انتہائی قریبی ہمسائے ایران کے ساتھ تعلقات کے ایک نئے دور میں داخل ہو جائے گا، اور سعودیہ کی وجہ سے سرد مہری کے شکار ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ایک نئی جہت کی جانب بڑھیں گے۔ پاکستان ایران کا ایک اہم ہمسایہ ہے اور یہ دونوں مشترکہ مفادات رکھتے ہیں۔ جب بلاک یورپی یونین کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا تو بہت سے دیگر ممالک بھی ہم سے آ ملیں گے۔ روس اور چائنا بھی اس بلاک میں نفوذ کے خواہش مند ہیں اور ان ممالک کے تمام تر تعلقات مستقبل میں اس بلاک کے بن جانے پر دلالت کرتے ہیں۔ چائنا ایران میں $400 بلین کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے۔ اس طرح ان ممالک کا کبھی بھی ایک دوسرے سے دور ہو جانا ناممکن ہے۔ بدلے میں چائنا ایران سے تیل خریدے گا جس سے ایران کا معاشی بحران ختم ہو جائے گا۔ اس بلاک کی تشکیل میں چائنا کا کردار انتہائی اہم ہے۔ اس نے بڑی عقل مندی اور دانائی سے ان سبھی ممالک کے مفادات کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اب ایسے میں اس بلاک کا ناکام ہو جانا ناممکنات میں سے ہے۔ افریقہ بھی اس بلاک کا ایک اہم حصہ ہوگا کیونکہ چائنا نے وہاں اس قدر انویسٹمنٹ کر دی ہے کہ افریقہ تقریباً چائنا کی ایک کالونی بن چکا ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور عرب ممالک کی کوئی سازش اور کوشش اس بلاک کو بننے سے نہیں روک سکتی۔ بلاک میں موجود سبھی ممالک کے دشمن بھی مشترکہ ہیں۔ روس امریکہ اور اسرائیل سے پرانے بدلے چکانا چاہتا ہے۔ چائنا اور امریکہ کی دشمنی سے کون ناواقف ہے؟ ایران تو برسوں سے ہی اسرائیل اور امریکہ کا روایتی دشمن ہے۔ پاکستان اور بھارت کی دشمنی بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ افغانستان میں طالبان فتح کے قریب ہیں اور ظاہری سی بات ہے وہ بھی اس بلاک میں آئیں گے۔ طالبان امریکہ اور اسرائیل سے سخت نفرت کرتے ہیں اور افغانستان کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار انہی کو قرار دیتے ہیں، لہٰذا ان کا ہمارے ساتھ ملنا بھی ایک فطری عمل ہے۔ دوسری جانب امریکہ اور اسرائیل اب سیاسی تنہائی کا شکار ہیں۔ حال ہی میں امریکہ ایران پر مزید پابندیاں لگوانے کے لیے اقوام متحدہ میں اکثریت حاصل نہیں کر سکا ہے۔ اس نے اپنے سارے اتحادی گنوا دیے ہیں جو رفتہ رفتہ چین کے زیر اثر آ رہے ہیں۔ چین اور بھارت کی حالیہ کشیدگی بھی بلاک کی تشکیل کی سپیڈ دگنی کر چکی ہے۔ بلاک میں سی پیک ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ چائنا اس وقت بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پروجیکٹ کا آغاز کر چکا ہے۔ اس کے ذریعے یہ ساری دنیا کے ساتھ زمینی راستہ بنانے جا رہا ہے۔ سی پیک اسی کا ایک اہم حصہ ہے۔ سی پیک کے ذریعے پاکستان میں نہ صرف سڑکوں کا جال بچھے گا بلکہ اور بھی انفراسٹرکچر تعمیر کیا جائے گا۔ سی پیک کے ذریعے پاکستان میں 2 لاکھ سے زائد نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا ہوگا۔ سی پیک کے ذریعے چائنا پاکستان میں $46 بلین خرچ کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے بھی بیشتر منصوبے لانچ کیے جائیں گے۔ یہ منصوبے دنیا کے 170 ممالک کو چائنا کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ اس گیم چینجر منصوبے کی کامیابی میں سب سے اہم کردار گوادر بندرگاہ ادا کر رہی ہے۔ یہ پورے پاکستان کے لیے خدا کی طرف سے قیمتی تحفہ ہے۔ یہ دنیا کی سب سے اہم اور بڑی بندرگاہ ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایسی قدرتی طور پہ ہے، یہ بہت گہری ہے جس کی بدولت جہازوں کو لنگر انداز ہونے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کے منصوبی نکھار کے لیے بس معمولی سی رقم ہی صرف کرنی پڑی ہے۔
یہ بندرگاہ بلوچستان کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ لفظ گوادر دو الفاظ کا مرکب ہے، گوادر یعنی کھلی فضا اور در یعنی دروازہ۔ اس کے تینوں اطراف سمندر ہے۔ اس کا رقبہ 637 ایکڑ پر محیط ہے۔ یہ دنیا کے 196 ممالک کو پاکستان کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اس کے اوپر بیک وقت 4764 سمندری جہاز تجارت کر سکتے ہیں۔ سی پیک کے منصوبے کے آغاز کے بعد دنیا کے تجارتی جہازوں کا 75% سی ٹریفک اسی بندرگاہ پر ہوگا۔ لیکن ناظرین، ہمارے دشمن انڈیا کو یہ بات بالکل بھی راست نہ تھی، چنانچہ اس نے ایران کی بندرگاہ چابہار کو دنیا کے سامنے گوادر بندرگاہ کے متبادل کے طور پر پیش کیا۔ اس کے ذریعے وہ نہ صرف پاکستان بلکہ چائنا کو بھی ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ ایران نے بھارت پر ادائیگیوں میں تاخیر کا الزام لگا کر منصوبے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ سب کرنے میں واحد کردار ہمارے ملک پاکستان کا ہے۔ ناظرین، آپ کو خوشی کی خبر سناتے چلیں کہ روس نے چین اور پاکستان کے وزرائے خارجہ اور دفاع کا ایک اجلاس طلب کیا ہے، جس کی میزبانی وہ خود کر رہا ہے۔ یقیناً اس اجلاس کے بعد بلاک کی تشکیل سے متعلق کچھ نتیجہ خیز معلومات سامنے آئیں گی، اور یہ اجلاس اسلامی بلاک کی پہلی اینٹ ثابت ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری ایک کاوش جس میں ہم نے یہ ثابت کیا کہ نیا اسلامی بلاک کیوں ناگزیر ہے، اور یہ کیوں کر بننے جا رہا ہے، اور کیسے یہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو ہماری یہ کریشن کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے عزیز دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان غالب سلطان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔